روج آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ I'm sorry, میرے سے تو شاید آپ کو دل جلی سی باتیں ملیں گی. میں تو صرف یہ کہوں گی کہ مبارک ان کو بے شک ہو, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان میں تو ہے یہ ٹیلنٹ, لیکن ہمارے ہاں بہت ٹیلنٹ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کو اس طرح سے نہ آگے آنے کا موقع دیا جاتا ہے. یہ مطلب کسی طرح جیسے بھی پہنچے ہو گئے, لیکن بہت سا ٹیلنٹ یوں ہی ضائع چلا جاتا ہے. ایون وہ لوگ میرٹ پہ ہوتے ہیں, ان کی میرٹ کو نظر انداز کر کے سفارشیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا پارلیمنٹ میں کوئی صاحبہ پڑھ رہی تھی, وہ پتہ نہیں کسی کی پھپھی کی بیٹی کی, چچا کی, ماموں کی, تائی کی بیٹی ہوں گی, جو یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف, شہباز شریف اور پتہ نہیں فیلڈ ماسٹر اور سم تھنگ, تو وہ ہنس پڑے سارے اس کے اوپر. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں. لیکن وہ سارے بیچارے گھر میں جو بیٹھ کے کچھ سویٹر شویٹر بنتے رہتے ہیں, انہوں نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ وہاں پہ. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو یوں تنخواہیں وغیرہ ملتی رہتی ہیں, جگہ انہوں نے فل کی ہے کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, عورتوں کو سیٹس نہیں دی تھی اگر آپ کو یاد ہو, تو اس کی جگہ پہ یہ عورتیں بھرتی ہوئی تھیں. تو خیر سب عورتیں بڑی اچھی ہیں پاکستان کی, اور سب کسی نہ کسی طرح اپنا رول پلے کر رہی ہیں, مگر یہ جس جگہ پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں یہ کہنا چاہتی تھی, جو میں نے کہا دل جلے, خدا ان کی حفاظت کرے. پاکستان میں ایک نامور انسان ہونا, ایک قابل انسان ہونا خطرے سے خالی نہیں. ایک کریکشن ہے, ہی از یو ایس, ہی از ناٹ ان پاکستان. نہیں وہ مجھے معلوم ہے, میرا مطلب ایک پاکستانی, عمران خان بھی ادھر ہی رہے تھے, انگلینڈ میں ہی رہے تھے, پھر آخر ان کو ان کے سر پہ سوار ہوا کہ میں اپنی پاکستان کی قسمت سنواروں. تو میں اگلی جو بات کہنے لگی تھی, سب پاکستانی مجھ پہ ناراض ہو جائیں گے پر ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ ان سے کہوں گی کہ یہ وہیں پہ رہیں, پاکستان جانے کی زیادہ جوشیلے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اپنی زندگی آرام سے گزاریں. پاکستان میں کیلیبر کی کوئی قدر نہیں ہے, بلکہ آپ کو نشانہ, اگر آپ میں تھوڑا سا بھی آپ ابو ایوریج ہیں تو آپ کو نشانہ بنایا جائے گا. ہمارے سامنے ڈاکٹر قدیر کی مثال ہے, ہمارے سامنے عمران خان, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اتنا شاندار انسان, اتنا قابل انسان, اور اس کو کس سلوک کے ساتھ وہاں پہ رکھا جا رہا ہے, خدا جانے ابھی وہ کس حالت میں. مجھے تو خوف آتا ہے کہ سلو پوائزننگ کر کے ان کی حالت کر کیا دی گئی ہے. 6 مہینے ہو چکے ہیں, ان سے کسی کی ملاقات نہیں ہے, اور نہ ڈاکٹرز نہ کچھ. اور یہ حال ہوتا ہے آپ کا اگر آپ تھوڑے سے بھی آپ میں کیلیبر موجود ہے. تو اس میں مجھے کوئی خوشی زیادہ اس لیے نہیں محسوس ہوئی کہ ہم کیا کریں. ہم ہم جیسے یتیم قوم ہوتی ہے نا, کہ نہ اس کا گھر ہے, نہ اس کا کوئی اوپر سر پہ ماں باپ ہوتے ہیں, تو اس کو جو کوئی دیکھتا ہے یا حسد سے دیکھتا ہے یا لٹیرا دیکھتا ہے. تو اگر ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں, ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں, اور اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں. تو ہم تو یتیم قوم ہے بیچاری, جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. آنیسٹلی آئی ایم سو سوری ٹو سے دیٹ اس موقع پہ. لیکن اللہ اس شخص کو اور ترقیاں دے, اس بچے کو جو 26 سال کا ہے ابھی صرف, اور اس طرح کے تمام بچوں کو راستے ملے, خدا کرے اپنے ملک میں بھی ملے, باہر بھی ملے, اور ان کرپٹ مافیا سے جان چھٹے, تاکہ اپنے ہی ملک میں کوئی عزت و آبرو کے ساتھ ٹیلنٹ پروان چڑھ سکے. بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بہت قابل لوگ ہیں. سوری میں نے اگر اتنی تلخ باتیں کی, لیکن مجھے بڑی تکلیف ہے جب سے میں نے اس بچے کا سنا ہے کہ یہ کیا کرے گا. میں سوچتی رہی یہ پاکستانی ہے, اس پہ میں فخر ہونا چاہیے, یہ پاکستانی کیا کرے گا, یہ کیا کر سکتا ہے. تو سوائے اس کے کہ یہ امریکہ میں اپنی دولت کے ساتھ اور اپنے نام کے ساتھ رہے, دیٹس آل. کوئکلی تھوڑا سا یہ بتائیے, ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے میسیجنگ یہ آ رہی ہے کہ جتنی بھی فیڈرل لیول پہ پوزیشن ہولڈرز ہیں پارلیمنٹس کے اندر, ان سب کو ریزائن کر دینا چاہیے. دیٹس نمبر 1. سیکنڈلی یہ آرڈرز آئے ہیں کہ آرڈرز تو پہلے سے آئے ہوئے تھے سہیل آفریدی کو کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آپ اپنے آپ کو موبلائز کریں. وہ اللہ کا ولی پچھلے 2 مہینے بیٹھا رہا, اب کشمیر میں گیا ہے, اس پہ تھوڑا سا بول دیجئے آپ. اور تیسرا یہ بتائیے کہ خان صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہی واز ویری اپسیٹ ود ہز دا ٹاپ سینئر لائرز. اب خان صاحب کا یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ دیٹ گائے از اے لیڈر, ہی از ناٹ اے پالیٹیشین کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے گا. اس نے کبھی کسی بھی اپنے ورکر کے بارے میں کبھی نیگیٹو ریمارکس دیتے ہوئے میں نے نہیں سنا. خواہ وہ ایک دفعہ ان کے ساتھ چائے تو خیر وہ کم ہی پلاتے تھے, لیکن اگر کسی نے کبھی ایک دفعہ پی بھی لیے تو اس کا وہ ریگارڈ ضرور کرتے رہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کی سیکنڈ وائف تھی, جب ان کے ساتھ سپریشن ہوئی تو انہوں نے آج تک اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا, حالانکہ انہوں نے اتنی گندی ایک کتاب بھی لکھی سارا کچھ. اس کے بیکاز دیٹ گائے ہیز اے کیلیبر, ہی ہیز اے اسٹیچر دیٹ ہی ڈزنٹ اسکوپ ہمسیلف ڈاؤن. اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ یہ جو 3 رومرز پھیل رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ فرام پیورلی عمران خان's پرسپیکٹو؟ کوئکلی جی پلیز. بالکل. یہ ابھی پرویز صاحب ہیں کوئی, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ فاطمہ جناح کی موت کیسے ہوئی تھی.
تو میں وہ چاہتی تھی ان کا یہ ضرور میں پڑھ دوں. اچھا ایک تو میں پہلے وہ تصحیح کر دوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو تھے وہ ہمارے تھے ڈاکٹر عبدالسلام جن کو نوبل پیس پرائز بھی ملا تھا، مگر پھر ان کو ہم نے یہاں سے نکال دیا تھا، وہ پھر انگلینڈ میں ہی رہے، ان کو یہاں سے جانا پڑا. اور وہ جو انڈیا کے تھے وہ ڈاکٹر عبدالکلام تھے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، غالباً وہ مکس ہو گیا. اچھا دوسرا یہ کہ جو وکلا سے ناراضگی کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ضرور اظہار کیا ہوگا، ایک جینون سی بات ہے. اگر تو یہ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی عمران خان کو آزادی کی طرف نہ بھی ان کے کیسز نہ بھی لڑتی، جو کہ لڑنا چاہیے تھا، فالتو میں تو نہیں بیٹھنا چاہیے کسی شخص کو، یہ بھی ان کے کاموں میں سے ایک ہے. یہ دکھ نہیں ہے کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے، لیکن یہ ان کا فرض تو ہے نا، یہ نالائکی تو ہے نا کہ یہ اس پہ کام نہیں کر سکے. تو اگر ناراض ہے تو بڑے جائز ناراض ہے کہ اگر آپ بچوں سے بھی ناراض ہوتے ہیں اپنا کام تو پورا کرو، کم از کم اتنے وکلا بھرنے کا کیا مقصد ہے؟ نہ آپ نے اپنے ورکرز کو آزادیاں دلائیں، نہ ہمارے جو دوسرے اس کے پی ٹی آئی کے جو بیچارے بزرگ لیڈرز جو اندر بند ہیں، نہ ان کے لیے کچھ کر سکے، نہ عمران خان کے لیے. مگر سیم ٹائم اور کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ یا تو بھی ادھر باہر بیٹھے انہوں نے کوئی امینڈمنٹ کو روک لیا ہوتا جو امینڈمنٹس ہو رہی تھی اس میں آئین میں، یا انہوں نے کوئی اس کو روکا ہوتا جو یہ جو مینڈیٹ تھا وہ واپس لے لیا ہوتا. مطلب کوئی کارنامہ تو کر رہے ہوتے نا. صرف اس لیے تو انہوں نے اپنی پارٹی نہیں بنائی تھی کہ یا آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں یا آپ گورنمنٹ میں بیٹھ جائیں اور بس بیٹھ جائیں آرام سے، اور اس کے اندر آپ ہاں میں نہ کرتے رہیں. آپ کا کوئی رول ہونا چاہیے جس میں آپ کی عوام کو یا آپ کے ملک کو کوئی ترقی ملے، کوئی فائدہ ہو. تو اس میں سے کچھ بھی نہیں جب پارٹی کر رہی تو ڈیفینیٹلی ناراض ہونے والی بات ہے. چاہے مطلب اسے چھوٹے بڑے دل کی بات نہیں ہے، بڑے لیڈر وہ اسی طرح کہ بھائی اچھا تم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، پھر تم لوگ کم از کم میرے کیس پورے لڑ کر مجھے باہر نکالو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے. آپ ان کو بھی بھول گئے ہیں، آپ ادھر بھی کچھ نہیں کر رہے اور آپ اپنی براجمان ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے. تو انہوں نے میرا خیال ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. اور یہ بارہا وہ کہہ چکے تھے کہ میں نے اپنے وکلا سے کہا ہے کہ تم لوگوں نے میری ڈیٹ لے کر واپس آنا ہے، اور یہ صحیح بات ہے. اب ان کو علاج کی بھی دیکھیں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے. اور باہر آپ اگر دیکھتے ہیں تو ایران اور اس کی جنگ چل رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، جو مذاکرات میں ایک بات اور سامنے آئی ہے جو کہ شاید مجھے ابھی نہیں اگلے اس میں سوال میں کرنی چاہیے، کہ انہوں نے کہا ہے 5-5 ارب ڈالر رکھوائیں فری کین ہمارے پاس پہلے، تاکہ ہم ان میں کوئی فیصلہ کروا سکیں. یہ بھی ایک بات ابھی باہر آئی ہے. اور اس کے اوپر پارلیمنٹ میں کہا گیا آپ کے اوپر 5 روپے کا تو کوئی اعتبار نہیں کرے گا، 5 ارب کون رکھوائے گا. تو یہ بھی ایک قصہ آ گیا سامنے، اور پارلیمنٹ میں کہا گیا، مولانا عطاء الرحمان نے کہا ہے. اچھا تو یہ صورت ہے میرے خیال میں. تو انہوں نے کہا ہوگا، اور اچھا کیا ہوگا کہ اگر کہا ہوگا، اور اس کو توڑ بھی دینا چاہیے، ان کو نکال بھی لینا چاہیے پارلیمنٹ سے. ان کا ادھر کوئی کام نہیں ہے، تاکہ عوام کو پتہ چلے بھائی پی ٹی آئی کچھ نہیں کرے گی، آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر لے. اگر آپ کو لیڈر سے اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے، تو ان کو نکال لیجیے. اگر نہیں ہے تو پھر چلے، اس کو بھی پتہ چل جائے گا آپ کے پیچھے آپ کا کوئی نہیں ہے. پارٹی بھی تتر بتر ہو جائے، جو بھی ہے باہر نکلے اس میں سے، پارلیمنٹ میں سے، اور پہچانے اپنے آپ کو کہ اس کا کیلیبر کیا ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا دانشمندانہ فیصلہ ہوگا. یا افریدی نے وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹوا کے شہداء میں نام لکھنے والی بات ہے. حالانکہ 5 ججز تھے، آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے لیٹر لکھا تھا اس وقت کے ایجنسی جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے جوڈیشل سسٹم میں. اس کے لیے انہوں نے پورا قانون ہی چینج کر دیا، اور قانون چینج اس طرح کیا کہ جو بھی ان کی اتھارٹیز کو چیلنج کرے گا they would be basically transferred in the far-fetched area of پاکستان. اب اس کے لیے میرے خیال سے ایک میٹنگ کال کرنی تھی جس میں افریدی نے یہ بولا ہے، جو چیف جسٹس ہے. میں تو اس کو چیف جسٹس نہیں مانتا، لیکن انفارچونیٹلی دیٹس ہاؤ دا سسٹم ورکس. وہ کہتے جی کہ میں اس کو کال نہیں کروں گا، لیکن اس کے کال کرنے یا نہ کرنے سے فائدہ اس لیے کچھ نہیں ہوگا کہ جو کرنٹ سٹرکچر ہے اس کے حساب سے تو آپ نے ووٹنگ کرنی ہے، اور ووٹنگ میں گورنمنٹ کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ووٹ کریں گے اینڈ آٹومیٹکلی دا میٹنگ ول بی کالڈ. ہاؤ ڈو یو سی دس پولیٹیکل اسٹنٹ ہی کہنا چاہیے پلیڈ بائی یحییٰ افریدی آف سی جے پاکستان. میں اس کے حساب سے ضرور دینا چاہوں گی یہ ججز کے اعتبار سے کہ یہ اوور آل عدلیہ کے اعتبار سے، بجائے اس کے کہ ایک ایک پوائنٹ کو. میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ مرحوم ہو چکی ہے، بلکہ وہ ان کا وہ بھی ہو چکا ہے، فیونرل بھی ہو چکا ہے، دفنایا بھی جا چکا ہے. یہ صرف وہ دکانیں کچھ ہیں جس میں وہ اپنے استعمال کے لیے، کہ اگر کبھی انہوں نے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، یہ کیا ہے جو ایلیٹ کلاس ہے، انہوں نے کوئی اپنے لیے کوئی وہاں سے ریلیف لینا ہے یا کوئی اپنا معاملہ سیدھا کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ دکانیں کھلی رکھی ہوئی ہیں. ورنہ وہ مطلب اس کے لیے عام پبلک کے لیے نہیں ہے. جیسا کہ شہباز شریف کی بیٹی اور ان کے داماد کو
جس کیس میں شہباز شریف بھی تھے اور پھر ان کے اور بھی خاندان کے کئی افراد تھے جس میں ان کو ملی تھی چھوٹ ملی تھی، اسی میں ان کو بھی باہر سے بلا کر، وہ باہر تھے، باہر سے آئے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے جج رانا عارف، انہوں نے ایک دن میں مطلب سسپینڈ نہیں، ان کی وہ ختم کر دی ہے، ریمانڈ بھی اور یہ اور وہ اپیل وغیرہ سن کر غالباً ورڈکٹ بھی دے دیا ہے کہ وہ اس میں سے فری ہو جائیں گے، فری ہو گئے ہیں، اور نیب نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ایک عمران خان ہے جن کے مقدمات میں ایک اگر کہیں نکتہ کوئی غلط لگ جاتا ہے تو وہ اپیل داخل ہی نہیں کرتے، جج اٹھ کے بھاگ جاتا ہے اگر ان کو کوئی سلام بھی کرنا چاہے پیچھے سے دروازے۔ تو یہ جج تو نہیں ہوتے نا جو اپنی کرسی سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، اور وہ بھی جج نہیں ہوتے جو کہتے ہیں کہ جو یہ جانتے ہوئے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل وقت ہے، یا ہمیں اس کی اپیل سن لیں، یا ہمیں کوئی چھوٹی موٹی جو بھی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ ہمارا کیس کب سے پڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی مجھے کہیں لنچ میں جانا ہے۔ بھائی یہ آپ کی جاب کا وقت ہے، آپ اسے ڈیوٹی پہ ہیں، آپ نے لنچ پہ کیوں جانا ہے؟ آپ چھٹی کے دن جائیے لنچ پہ۔ ہم پاکستانی اوور آل جو قوم ہے وہ بہت نالائق ہیں، ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا خبریں بنا لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ لنچ پہ جا رہے تھے۔ بھائی اسی پہ پکڑ لینا چاہیے، جب آپ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑیں گے، چھوٹی بات نہیں ہے ایکچولی تو بہت بڑی بات ہے، کہ بھائی آپ یہاں پہ تنخواہ لیتے ہیں، آپ اسے کھانا کہاں کھانے جا رہے ہیں؟ آپ کے کورٹ جو کیسز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، چاہے کوئی باہر سے آیا، اٹلی سے آیا، کہیں سے بھی آیا، یا آپ پہلے بتائیں، آپ اس دن کا مقدمہ مت لگائیں، آپ اس دن کی چھٹی لیں، آپ کو اس کی پے نہ ملے تو بات ہے۔ آج آپ کام پہ آئے ہوئے، آپ کی کورٹ میں کیسز لگے ہوئے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی سوری آج میرا عشائیہ ہے۔ میں اس بات کو آج تک ڈائجسٹ نہیں کر سکی، کوئی ٹرکی سے آئے ہوئے تھے کوئی یہاں کے ججز کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنا عمدہ کام کرتے ہیں، کتنا خراب کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا تھا ان کا سوچ دیکھنے کے لیے، لیکن یہ اس پہ اٹھ کے چلے گئے تھے، یہ دیکھتے رہ گئے تھے پیچھے علیمہ خان ہوتی یا مریم نواز ہوتی۔ جج کا کیا کام ہے کہ جسے اس کی ڈیوٹی ہے وہ جا کے کھانا کھانے چلے جائے۔ تو میرے خیال میں عدلیہ کا اب ذکر کرنا بھی اتنا فضول ہو چکا ہے کہ جو لوگ تھے انہوں نے لیٹر لکھ لیا تھا، اس کے علاوہ شاید کوئی شریف بیچارہ نکرے لگا ہوا ہوگا، وہ بھی باہر آئیں، یہ 6 ججز بھی آئیں، لیکن اس صورت میں کہ جب عوام ان کو کہے، میرا خیال ہے عمران خان کی رہائی کرنے کی بجائے عدلیہ کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ عدلیہ انصاف دے، عمران خان کا نام نہ لیا جائے، یہ کہا جائے کہ عدلیہ انصاف دینا شروع کرے، عام انسان کو بھی، علیمہ خان کو بھی اور عمران خان کو بھی۔ لیکن جب ہم یہ رہائی پہ سیدھی جمپ کرتے ہیں تو اٹھا لیا جاتا ہے ان کو، تو اس کو عدلیہ کو پہلے درست ہونا پڑے گا۔ اگر عدلیہ تھوڑی سی ساتھ دے گی تو یہ معاملہ تھوڑا سا سیدھا ہو جائے گا۔ اگر یہ ایک دفعہ اس جگہ پہ لے آئیں عدلیہ کو، یا کسی جج کو یا چیف جسٹس کو، اگر وہ انہی جیسے قاضی عیسیٰ جیسے جن کے اوپر ڈونٹ جو شاپ تھی وہاں کے سیلز پرسن نے لعنت بھیجی تھی، اسی طرح کہ اگر یہ بھی ان کی بھی حرکات ہے تو ان سے تو امید نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر کوئی تھوڑا سا حوصلہ دکھا کے اس کے اوپر اس کی کارروائی کو پبلک کرے، یعنی آن لائن ہو، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہو، اور وہ عمران خان کے کیسز چلائیں، بے شک وہ چلائیں، سارے جنہوں نے گواہوں نے آنا ہے وہ آ جائیں، یہ ہے دستور انصاف کا۔ اب بھلے وہ کسی کے گلے میں کانٹا بنتا ہے، کسی اس کے منیر کیا نام ہے، عاصم منیر کے، یا ہمارے یہ جو شہباز شریف ہیں، یا فیلڈ ماسٹر ہیں، سم تھنگ جو بھی آج کل یہ سب ان کو کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی بھی ہے، وہ کوئی بھی ہے مطلب، تو اس کے لیے جج کو یہ جسٹس کو، چیف جسٹس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کی پوزیشن سب سے ہائی ہے، اس کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اچھا ایک بات سنیں، یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی کہ جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے، یہ پاکستان تحریک انصاف موومنٹ ہی اسی کی تھی کہ کس طرح جسٹس سسٹم ٹھیک ہو جائے پاکستان کے اندر تو باقی کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی جو شخص اس کو ٹھیک کرنے نکلا تھا وہی اسی کا نشانہ بنا، اور آج اسی کی تلوار سے وہ بیچارہ کٹا جا رہا ہے۔ سولوشن کی طرف آتے ہیں کہ اب اس وقت جو پاکستانی قوم ہے اس کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہو، ایک شخص کی جو مناپلی ہے وہ ختم ہو، ہر ایک کے رائٹس کے رسپیکٹ کیا جائے اور کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہو۔ دیکھیے پی ٹی آئی تو میرا خیال ہے کہ وہ میرے نزدیک فلاپ ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کون ہے؟ جو جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیڈر آتے رہے بدلتے رہے، جو بھی ان کی مجھے لگتا ہے وہ بھی irrelevant ہے کہ ہم ان کے اوپر کرٹیسائز کرتے جائیں، جو کیا انہوں نے کیا وہ بعد میں اس کے اوپر ڈسکس کر لیں گے۔ کارکنان میں بڑا جوش ہے، ینگ بھی ہیں، اور وہ ابھی بھی، اور لیکن وہ وہی بات ہے کہ اس قوم کی تربیت نہیں ہے کہ اپنے طور پہ اس کو کیسے آرگنائز کرنا ہے۔ ہوئی
دو ایک بار, اور وہی ان کی مجبوریاں, اس کے علاوہ کہ فیملیز اٹھائی گئی ہے وہ سب کچھ ہے, اس کے علاوہ تنگ دستی بہت زیادہ ہے. تو وہ جو کارکنان ہیں, میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو 2-3 سال سے اپنے گھروں میں نہیں گئے, اور ان کی فیملیز بھی اپنے گھروں میں نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ جائیں گی تو ان کو اٹھا لیا جائے گا. تو وہ کافی مصیبت کا شکار ہے, مگر وہ پھر بھی ساتھ ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنی اسٹرینتھ ہے. تو اگر وہ لوگ جب تک یہ پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرف دیکھتے رہیں گے, معاملہ خراب رہے گا. میرا خیال ہے جو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ لوگ استعفے دے دیں, میں نے تو سچی بات ہے ان کے 2-3 لوگوں کو, علیمہ خان سمیت, یہ پیغام بھیجا تھا کہ اس کو کسی طرح سے آپ ڈسمینٹل کر دیں پی ٹی آئی کو, کیونکہ جب تک یہ پی ٹی آئی کا اس میں سے ہوا نہیں نکلے گی, عام لوگ جنہوں نے ووٹ دیا ہے, اصل ووٹ ہے عمران خان کی طاقت, جو انہوں نے الیکشن کے دن جو رول پلے کیا تھا پاکستانی قوم نے, وہ ایک ایسا ہے جو مطلب میرے لیے بھی بہت ایک حیران کن ہے کہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ انداز تھا کہ آپ نے ایک ایک شخص کو علیحدہ علیحدہ نشان کے ساتھ کیسے ڈھونڈا, اور کتنی شرافت کے ساتھ مگر کتنی دل جمی کے ساتھ وہ کام کیا. تو وہ لیڈران کا کمال نہیں تھا, انہوں نے تو اپنے اسی لیے کیا جو اب ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنی سیٹس لینے کے لیے اپنے ٹکٹ جمع کیے اور یہ کیا وہ کیا, 2-4 نعرے مارے, سب اصل کام عوام نے کیا تھا. تو مجھے یہاں لگتا ہے کہ ابھی بھی اصل کام عوام ہی کریں گے, یہ جماعت نہیں کرے گی. ان کے جو کارکنان ہیں وہ, یا جو سوشل میڈیا پہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ایک اچھا میدان ہے, کم از کم پکڑا ہوئے آواز زندہ ہے. مگر دوسری جانب یہ جب پی ٹی آئی آگے سے ہٹ جائے گی, اور جب ان کو عوام کو پتہ, ابھی تو ان کو یہ شک ہے کہ شاید پی ٹی آئی کچھ کرے گی اور عمران خان باہر آ جائیں گے. جب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں کرے گی اور یہ ہے ہی نہیں, اب ختم ہو گئی مطلب جو اس کی لیڈرشپ وغیرہ سب, تو شاید عوام جاگے. میں نے ان کو تو یہی پیغام بھیجا تھا کہ اگر عوام میں اتنی محبت, جو وہ کہتے ہیں جی ہمیں عشق ہے عمران خان سے, ہمارے لیڈر ہیں, مرشد ہیں, اگر ہیں تو پھر وہ ثابت کر دے گی. اگر نہیں ہے تو ان کو خود سوچنا پڑے گا کہ ان کا اگلا جو ہے قدم وہ کس میں جا رہا ہے, کس کنویں میں آگے جا رہے ہیں. کیونکہ جوڈیشری آپ کی ختم ہے, لا لیس, جیسے آپ نے کہا لا لیسنس ہے, اور یہ بھوک ہے, مہنگائی ہے, مصیبت ہے, ذلت ہے, اور اس کے ساتھ آگے کا جو وقت دکھائی دے رہا ہے ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے. اور اگر وہ اس سے سبق لینا چاہتے ہیں, ایران ایک رول ماڈل کے طور پہ, بے شک کہ وہ باہر کی ایک اس سے لڑ رہے ہیں, مگر وہ جان کی پرواہ نہیں کرے, وہ اپنے ملک اور اپنی ایک ڈگنیٹی کے لیے لڑ رہے ہیں نا. تو یہ بھی ڈگنیٹی کی ہی جنگ ہے, اور آپ کا تو لیڈر بھی سلامت ہے لیکن وہ جیل میں ہے, انہوں نے بند کیا ہوا. چل جاتا ہے کہ یہ سروائیول اس میں ہے, آپ کی عزت, آپ کی ڈگنیٹی, آپ کی آزادی اس میں ہے کہ آپ کو اس سے لڑنا پڑے گا. اب آپ کی مرضی ہے, یا پھر آپ مطلب یہ اپنے ہتھیار کا استعمال کرے گی اگر ایک دم پوری عوام جو ہے نکل آتی, یا ٹیکٹس کے ساتھ جنگ لڑیں کہ پہلے آپ گھیراؤ کریں عدالتوں کا اور ان کو مجبور کریں کہ یہ فیصلے اس طرح نہیں ہوں گے, آپ کو کورٹ میں آنا بھی پڑے گا, آپ کو فیصلے. عمران خان کو چھوڑ دیں فی الحال کہ آپ عمران خان کا نام مت لیں, جب آپ وہ نام لیتے ہیں تو ساتھ ہی اٹھا لیے جاتے ہیں. آپ بولے ہمارا فیصلہ کریں, ہمارا مینڈیٹ کا فیصلہ کریں, عوام نکلے, پی ٹی آئی کیوں نکلے, بولے ہم نے ووٹ دیا.